ناظرین السلام علیکم، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ 8 فروری سے 31 اکتوبر 9 ماہ ہو گئے، حکومت اور اپوزیشن کی مارک شیٹ میں نمبر کس کے زیادہ؟ تحریک انصاف کی آر یا پار کی تیاری، فیصلہ کن احتجاج کی کال، کامیابی کے چانسز کتنے ہیں؟ اور اکتوبر 2024 کے ٹاپ 5 نیوز میکرز، کون سا سیاستدان نمبر 1 پہ رہا؟ ناظرین ان تمام معاملات پہ بات کریں گے، اور آج کے پروگرام میں ہمارا اسپیشل سیگمنٹ پروگرام میں آگے چل کر اکتوبر کے 5 بڑے نیوز میکرز، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں اس مہینے میں سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا، سب سے زیادہ ان کا اثر رہا، اور سب سے زیادہ انہوں نے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو شیپ کیا۔ یہ 5 نیوز میکرز کون ہیں؟ آج ہم ان کی لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور وجوہات بھی بتائیں گے کہ ہم نے ان کو لسٹ میں شامل کیوں کیا ہے، اور آخر میں اس مہینے کا جو نمبر 1 نیوز میکر ہے وہ کون ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے پروگرام کے آگے چل کر۔ لیکن پہلے آج کی اہم ترین خبر۔ ناظرین 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہوئے، آج 31 اکتوبر ہے۔ ان 9 ماہ میں سیاسی منظرنامے پر درجنوں بڑی اور اہم تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ 9 فروری کو الیکشن کی اگلی ہی صبح آج کا حکمران اتحاد کہاں کھڑا تھا، اور آج کی اپوزیشن تحریک انصاف اس وقت کہاں کھڑی تھی، اس پر بھی ناظرین ہم نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ 9 ماہ میں کیا کچھ بدلا۔ دونوں سیاسی سائیڈز نے اپنی جگہ برقرار رکھی یا کچھ گین کیا، یا معاملہ سیاسی خسارے کا ہے، اس پر بھی ایک حکومت اور اپوزیشن کی مارک شیٹ آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلے 9 فروری کے ماضی میں چلتے ہیں۔ آج کی حکومت کہاں کھڑی تھی، اس کو کون سے 5 بڑے مائنس پوائنٹس کا سامنا تھا؟ مائنس پوائنٹ نمبر 1، الیکشن میں دھاندلی کا شور تھا، جیتنے والوں کو فارم 47 کے تانے دیے جا رہے تھے، بننے والی حکومت کی لیجٹمیسی جو تھی اس پر بڑے بڑے سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ مائنس پوائنٹ نمبر 2، تحریک انصاف ہار کر بھی جیت گئی تھی، بلے کے نشان کے بغیر ہی آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا تھا۔ اس وقت حکومت کے لیے پارلیمنٹ چلانا مشکل دکھائی دیتا تھا۔ مائنس پوائنٹ نمبر 3، اداروں کی مکمل حمایت، بھرپور سیاسی کیمپین، جلسے جلوسوں کے بعد بھی مسلم لیگ نون مطلوبہ انتخابی نتائج حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دیتی تھی۔ سوال اٹھ رہا تھا کہ ایک پیج پر ہونے کا بیانیہ کیا قائم رہ پائے گا؟ کیا ادارے کسی بھی جماعت کا مزید بوجھ برداشت کریں گے؟ مائنس پوائنٹ نمبر 4، پی ڈی ایم حکومت کا معاشی بوجھ برقرار تھا، معیشت خستہ حال تھی، معاشی اشاریے جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، شرح سود ملک کی بلند ترین سطح 22% پر تھی، مہنگائی کی شرح 23% پر تھی، انٹر بینک میں ڈالر 278 کا تھا، جبکہ پیٹرول کی قیمت 275 روپے فی لیٹر تھی۔ اسی طرح سٹاک ایکسچینج 62,000 پر ٹریڈ کر رہی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج IMF سے قرضہ حصول کرنے کا تھا۔ قرض کے معاملات جو تھے وہ بیچ میں تھے اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ قرض کب تک فائنل ہو جائے گا۔ مائنس پوائنٹ نمبر 5، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے کیسے نمٹنا ہے؟ تحریک انصاف تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنی عوامی طاقت ثابت کر چکی تھی، ایسے میں ان کے لیڈر کو جیل میں ہی رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ ناظرین اب دیکھیے کہ 9 فروری 2024 کو الیکشن میں حیرت انگیز کارکردگی کے بعد پی ٹی آئی کے پاس کون سے 5 بڑے پلس پوائنٹس جو تھے ان کو حاصل تھے۔ پی ٹی آئی کا پلس پوائنٹ نمبر 1، سختیوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عوامی حمایت حاصل کر لی تھی اور ثابت بھی کرتی تھی، اور میدان میں تحریک انصاف ایک سیاسی جن بن کر کھڑی تھی۔ لگتا تھا کہ حکومت کو چلنے نہیں دے گی، پورے ملک میں اس جماعت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ پلس پوائنٹ نمبر 2، خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے سے اور کامیابی حاصل کرنے سے یہ ثابت کر چکی تھی کہ وہاں پہ ان کا ہولڈ مکمل ہے۔ وزیر اعلیٰ بھی اپنا ہی بنتا نظر آ رہا تھا۔ تحریک انصاف کی وفاق اور پنجاب میں تگڑی پوزیشن تھی وہ بن چکی تھی۔ پلس پوائنٹ نمبر 3، ریاستی اداروں کو انتخابی میدان میں بغیر بلے کے بھی مقابلہ کر کے دکھا دیا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کے ووٹر باہر نکلے اور سسٹم کے خلاف ووٹ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاور سپیکس ٹو پاور۔ الیکشن کے اگلے ہی دن پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ضرور نظر آتی تھی۔ پلس پوائنٹ نمبر 4، پی ٹی آئی کے کھمبے بھی جیت گئے تھے، نئے چہرے پارلیمنٹ میں آ رہے تھے جن کا کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں تھا، یا کم از کم تھا، اور خیال تھا کہ ایک نئی جماعت پارلیمنٹ میں نظر آئے گی۔ پلس پوائنٹ نمبر 5،
सबसे अहम कामयाबी ये थी कि नया बयानिया हाथ आ गया था। इलेक्शन में जो है वो बदतरीन धांधली का पीटीआई के पास ये चांस था कि वो सड़कों को एहतजाज से गर्म रखती और हुकूमत के लिए आए रोज मसाइल ही मसाइल होते। लेकिन हुआ क्या? पिछले 9 महीने में प्लस और माइनस पॉइंट्स की ये मार्कशीट कुछ बदल गई। हुकूमत के माइनस पॉइंट्स प्लस होते नजर आ रहे हैं और पीटीआई के प्लस कुछ हद तक माइनस हो रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है? 31 अक्टूबर को हुकूमत और अपोजिशन कहां खड़े हैं? तो देखिए, आज हुकूमत का पहला माइनस पॉइंट जो काफी हद तक प्लस हो चुका है। प्लस पॉइंट नंबर 1, माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं। इनमें नुमाया तब्दीली नजर आ रही है। शरह सूद 22 से 17.5 पर आ चुकी है। तकरीबन 4.5% 9 माह की में जो है वो रिकॉर्ड कमी हुई है। ये रिकॉर्ड की गई है जो कमी है। आगे चलकर मजीद कमी की भी तवक्को है। महंगाई की शरह 23 से कम होकर सिंगल डिजिट 7 पर आ चुकी है। ये 17% की बड़ी कमी है। अमेरिकी डॉलर 276 रुपए पर मिल रहा है और स्टेबल है, यानी 9 माह में 2 रुपए कमी आई है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें इस्तेहकाम नजर आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 90,000 क्रॉस कर चुकी है। 9 माह में 20,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी तरह नाज़रीन, पेट्रोल जो है वो 247 रुपए पर आ गया है, यानी 28 रुपए की कमी हुई है। ये तमाम बड़ी माशी तब्दीलियां हैं और बेहतरी का इशारा दे रही हैं। प्लस पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट से मामलात आज भी अच्छे चल रहे हैं और इनमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। सिस्टम सपोर्ट कर रहा है और एक पेज का कॉन्सेप्ट जो है वो जूं का तू बरकरार है। प्लस पॉइंट नंबर 3, आज हुकूमत को अपोजिशन से कोई बड़ा खतरा नहीं है। कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक अब तक हुकूमत के पांव नहीं उखाड़ सकी। सड़कों पर हालात काफी हद तक नॉर्मल है। प्लस पॉइंट नंबर 4, बानी पीटीआई ताहाल जेल में है। तहरीक इंसाफ अपने बानी के लिए कोई बहुत बड़ा रिलीफ हासिल नहीं कर सकी। सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ जेल में बंद है, इसलिए हुकूमत फिलहाल कोई सियासी खतरा महसूस नहीं कर रही। प्लस पॉइंट नंबर 5, हुकूमत को अदलिया या अदालती फैसलों से भी कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। हुकूमत आईनी और कानूनी महाज पर आज के दिन तक लगता यूं है कि जीत चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। जुडिशल कमीशन और बाकी मामलात से हुकूमत ने अदलिया में किसी हद तक अपना असर रसूख जो है वो भी कायम कर लिया है। नाज़रीन, अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस कामयाबी से पिछले 9 महीने में प्लस पॉइंट्स को काफ़ी हद तक माइनस में तब्दील किया है। माइनस पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकल गेन ड्रेन होता जा रहा है। 9 माह में बयानिया कमज़ोर हो गया है। अब धांधली का शोर भी जो है वो कुछ हद तक मध्यम पड़ गया है। पीटीआई इस इशू को कैश करने में काफ़ी हद तक नाकाम रही है। माइनस पॉइंट नंबर 2, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मौजूदा क़यादत अब तक कुछ खास नहीं कर पाई। न सियासत की चाल काम आई है और न ही एहतजाज से कुछ बात बनी है। माइनस पॉइंट नंबर 3, तहरीक इंसाफ में इस वक्त शदीद ग्रुपिंग और धड़ेबंदी है। फैसला साजी का फुकदान है। पार्टी हम आवाज़ नज़र नहीं आती। ऐसे में कोई बड़ी तहरीक का जन्म लेना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। माइनस पॉइंट नंबर 4, तहरीक इंसाफ हुकूमत को आईनी तरमीम से ना रोक सकी, वकला को भी अपने साथ ना मिला सकी। मुस्तकबिल में भी हुकूमत को आईनी और कानूनी मैदान में कोई बहुत बड़ा चैलेंज करते हुए नज़र नहीं आ रही। माइनस पॉइंट नंबर 5, तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी नाकामी रही 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट से हालात जो हैं वो किसी एक तरफ उनमें को बेहतरी नज़र नहीं आई। शायद जहाँ पे वो पहले खड़े थे वहाँ भी वो हालात और वो रिलेशनशिप वहीं पे खड़ी हुई है। इलेक्शन में अपनी अवामी ताकत शो करने के बावजूद भी टेबल पर पीटीआई अपने जो है वो गेम्स जो थे उनको बाकायदा तौर पर कैश नहीं करा सके। यूँ नाज़रीन, हुकूमत ने अच्छी सियासत, बल्कि मैं तो कहूँगा कि होशमंदी से सियासत की और वक्त पर चाल चलकर इंतखाबात के बाद अपने माइनस पॉइंट से छुटकारा हासिल कर लिया, या कम से कम उनको जो उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था उसको कुछ हद तक डाइल्यूट किया और आज ये प्लस होते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल। नाज़रीन, और इसी पॉलिटिकल स्कोर कार्ड का जो मामला है इस पर थोड़ा सा गहराई में जाते हैं और आज तज्जिया करते हैं कि किसने कितना खोया और क्या पाया। तो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे 2 कॉलीग, जनाब मुनीफ फारूक साहब सीनियर एंकर हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, और जनाब शहजाद इकबाल साहब मायनाज एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया
بات میں آپ سے شروع کرتا ہوں شہزاد. یہ میں بھی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ایک پولیٹیکل سکور کارڈ کو دیکھیں تو فروری 9 جب رزلٹ آیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی اس کی کارکردگی تھی اس نے شوق کر دیا تھا. اس نے شاید اپنے آپ کو بھی شوق کر دیا تھا, اور ظاہر بات ہے جو کچھ ہوا اس راتوں پہ جو رزلٹ آئے وہ تو بعد کی بات ہے. بٹ یہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ڈسپائٹ آل دا ہرڈلز پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈلی اسٹرانگ شوئنگ دی. تب سے لے کر اور آج یعنی اکتوبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ ہائی پوائنٹ تھا پی ٹی آئی کا, اور اس کے بعد اپنی سیاست اور اپنے فیصلوں کے ذریعے جماعت نے کچھ لوز کیا ہے, یا آج وہ فروری 9 کے مقابلے میں ایک بہتر پوزیشن پر کھڑی ہے؟ بہت شکریہ فاض صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. 8 فروری کا جو الیکشنز ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس دن جو نتائج آ رہے تھے وہ شاکنگ اس لحاظ سے تھے کیونکہ پاکستان میں اب آپ کو پتا ہے کہ پولنگ ڈے ریگنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. پری پول ریگنگ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ایک پارٹی سے نکال کے دوسری پارٹی میں ڈالنا, پارٹیز کو ڈسمینٹل کرنا, یہ سارے کاروائیاں جو ہے پہلے ہی ہو جاتی ہیں. اور تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا پہنچا تھا جب 12 جنوری کو سمبل لے لیا گیا تھا اور سارے ان کے امیدوار آزاد کھڑے ہوئے تھے. اس نے ایک کنفیوژن کریٹ کی تھی, اور جو لوگوں کو مشکلات تھی اپنے پیپرز جمع کروانے میں, کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے میں, اس کے باوجود جو رزلٹ اس دن آ رہا تھا وہ ایک بہت بڑا ہائی اس نے تحریک انصاف کو دیا تھا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, سیٹیں کم کر کے یا نون لیگ کی سیٹیں بڑھا کے جو معاملہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن وہ یقیناً ہائی پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد سے آج اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے پولیٹیکلی جو ہے تحریک انصاف نیچے گئی ہے. بہت سارے اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے, اپنا مینڈیٹ بچانا ہے, تو احتجاج کا ٹائم وہ تھا کیونکہ لوگوں کے لیے بڑا ایک فریش میموری تھا کہ انہوں نے ابھی ووٹ کیا ہے لیکن ان کو ان کے ووٹ کا حق نہیں مل رہا ہے, وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہیں ان کو. تو اس وقت اگر کوئی اسٹریٹجی بہتر بنائی جاتی تو ان کے لیے پولیٹیکلی وہ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا تھا. اس کے بعد جو ایک کنفیوژن ہے لیڈرشپ میں, ظاہر سی بات ہے عمران خان جیل میں ہے تو وہ کمیونیکیشن, وہ فیصلہ سازی اس طرح نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ پوزیشنز پہ آئے چلے گئے. کئی لوگوں کے حوالے سے شکوک و شبہات ہے کہ کسی کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ ہے, شاید کوئی ڈبل کراس کر رہا ہے, کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے. پھر ایک کے بعد ایک اعلان کرنا کہ ہم احتجاج کریں گے, پھر احتجاج سے پیچھے ہٹتے ہیں, پھر کہتے ہیں ریلیز کریں گے. تو کوئی اسٹریٹجی ہمیں ان کی نظر نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے ان کو پولیٹیکلی نقصان ہوا ہے. ہاں لیکن ایک چیز میری نظر میں تحریک انصاف نے بہتر کی ہے اور وہ سینسیبل اپروچ ہے. 2022 میں 2 اسمبلیوں سے آپ استعفیٰ دے کے بیٹھ گئے تھے کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے, لیکن آپ کو پتا تھا کہ آئین کی کتنی چلنی تھی اس وقت. 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہوئے لیکن اس کا ان کو نقصان ہوا. قومی اسمبلی سے باہر تھے, 2 صوبوں میں اپنی حکومت ختم کر بیٹھے تھے. اب انہوں نے کم سے کم ایک یہ اسٹریٹجی بہتر رکھی ہے کہ پارلیمنٹ کو وہ استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں, کوئی بھی بل ہو, ترمیم ہو, اس میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی بہتر ہے کیونکہ کچھ ایڈوائس ان کو یہ مل رہی تھی نہیں خیبر پختونخوا حکومت بھی نہیں بنانی چاہیے ہمیں تو اس سسٹم کو ہی نہیں ماننا چاہیے. میرے خیال سے اگر اس نہج پہ چلے جاتے تو آج زیادہ ان کو نقصان. تو پھر منیب آپ بھی مجھے بتائیں, پہلے تو ویلی بریفلی آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو مواد بھی ہم نے کیا اس میں شہزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں فروری 9 سے لے کر اور آج تک کے دن تک پی ٹی آئی نے نیٹ لوز کیا ہے, یعنی ان کی جو پوزیشن اس وقت تھی اس سے وہ کم تر ہے. تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے گین کیا, اور دوسرا یہ کہ اگر لوز کیا ہے تو وہ کیا بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ان کی پوزیشن 9 ماہ پہلے سے کچھ سیاسی طور پر کم ہے؟ بہت شکریہ فاضل صاحب. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لاس ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ بڑی آبویس ہے, دیٹ از کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا. پارٹی از ان ڈسرے, اور جتنی لڑائی ان فائٹنگ ہم نے وٹنس کی ہے, جتنی کھینچا تانی ہم نے وٹنس کی ہے, وہ میرے خیال میں اس نے کافی کنزیوم کیا ہے اس سیاسی کیپٹل کو, اس الیکٹورل کیپٹل کو جو پاکستان تحریک انصاف نے اچیو کیا تھا. ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی بالکل ہی ایروڈ ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے, نہیں, بٹ سم ہاؤ اس میں کچھ چھوٹی موٹا ڈینٹ ضرور پڑا ہے. اور عمران خان صاحب کا جیل سے نہ نکل پانا, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات درست نہ ہو پانا, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس میں اب کچھ حد تک لوگوں میں یہ ضرور بات سامنے آ گئی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب ابھی تو باہر نکلتے نہیں ہیں, اور اگر نکل بھی آئے تو فی الحال اقتدار میں تو آ نہیں سکتے.
تو جو اس کی پریکٹیکلی وہ کوئی دیکھتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ اگلے 3 4 5 سال تو عمران خان صاحب کو کوئی نہیں آنے دے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ پلاننگز تو پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں اور عمران خان صاحب کین آلویز باؤنس بیک، وچ میکس پرفیکٹ سینس ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ ہی ہے. بٹ پی ٹی آئی کو ایک یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. اور دوسری بات میں نے آبزرو کی ہے ایز اے جرنلسٹ، کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑا، یہ پروبیبلی ان کا ایک ایگزسٹینشیل کرائسس بھی ہے، کہ ایون جو ان کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ کلاؤڈڈ ہے بائی پولیٹیکل ریٹرک، بائی این انکریزنگ پریشر بائی دا پارٹی ممبرز، ووٹرز، سپورٹرز اینڈ سم یوٹیوبرز، کہ جی آپ باہر نکلیں، اڑا کے رکھ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، انقلاب لے آئیں. پرفارمنس تو اٹ ہیز بین ریلیگیٹڈ ٹو اے فورلورن کارنر، آئی مسٹ سے، کیونکہ پرفارمنس تو کچھ آئی نہیں رہی سامنے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہی نقطہ میں لوں، اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، پھر میں فائنلی اور اس پہ ایسپیکٹ پہ جانا چاہتا ہوں. شہزاد دیکھیے، آپ نے کہا کہ یہ، اور میں آئی ٹینڈ ٹو اگری وتھ یو، یعنی وہ جو ٹائم تھا 9 مئی کا، 9 فروری کا، وہ ایک شاید ایک پیک مومنٹ تھا. اور اس وقت لگتا یہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اگر وہ ایک جھکڑ چلے تو وہ سب کچھ اڑا کے رکھ دے گا. ظاہر بات ہے اس وقت بینیفٹ آف ہائنڈ سائڈ، اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. وہ ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد مہینوں میں مختلف فیصلے ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں. عمران خان صاحب خود کیونکہ موجود نہیں ہیں، جس طرح منیب کہہ رہے تھے، تو سینٹر آف گریوٹی سے جب آپ کٹ آف ہو جائیں تو ظاہر بات ہے پھر ملٹیپل پاور سینٹرز بنتے. یہ سارا کچھ ہو گیا. اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں جو ہم تینوں بات کر رہے ہیں. آج کے دن وہ کہتے ہیں اچھا جی، جو کچھ ہم پہلے کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا، اب ہم آج کیا کریں. سو شہزاد، آج کے دن یو تھنک ان کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ہوش مندی سے چلیں، سسٹم کا حصہ بنے رہیں، انگیج کرنے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ اپنی سپیس کو واپس لیں، یا وہ کہیں جی آخری کال ہے، آخری احتجاج ہے، ایک بار سڑکوں پہ نکلیں گے اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. ان دونوں آپشنز میں سے آج کے دن آپ کے خیال میں زیادہ ان کے لیے بہتر کیا ہونی چاہیے؟ جی فہد صاحب، میں تھوڑا سا پہلے اپنے جواب میں کچھ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں تھی، حکمت عملی نہیں تھی، لیڈرشپ نہیں تھی، وہیں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو سامنا کن فورسز کا تھا. ریاستی جبر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے جو جبر ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھا تھا. لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہے، جلسے کرنا، جلوس کرنا. اگر ٹریبیونل کے پاس جاتے ہیں تو قانون بدل جاتا ہے کہ نہیں، سابق ریٹائرڈ جج بھی اب ٹریبیونل کی ہیئرنگ سن سکے گا. کوئی اور فیصلہ ریزرو سیٹ کا ہونے جا رہا ہوتا ہے ان کے حق میں، تو وہاں پہ جو ہے قانون بدل دیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ کسی پارٹی کو مکمل طور پہ بلیم کرنا نہیں، تم اپنی غلطی کی وجہ سے نیچے جا رہے ہو. اس میں ہمیں یہ ضرور ان کو ایک بینیفٹ دینا چاہیے، لیوریج یہ دینا چاہیے کہ دوسری طرف سے جبر ہے وہ بھی ایک ایکسٹریم اور ایک مثالی قسم کا ہے، اور ہر نئے سال کے ساتھ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم اس باؤنڈریز کو کراس کرتے جا رہے ہیں. اب تحریک انصاف کے پاس کیا راستہ ہے؟ دیکھیں، جو دوسرا والا پوائنٹ ہے آپ نے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. میں نے تو جتنا کور کیا ہے سیاست کو 12-15 سال میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ دھل کال سے، احتجاج سے حکومتیں گرتی ہیں. یہ تو نہیں ہوا ہے. حکومتیں کب گری ہیں؟ یا تو کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے، لیکن ان کورٹ کے فیصلوں کے پیچھے بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آتی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو 2022 میں ہوا، اس سے 1-2 ہفتے پہلے تک خود حکومت، جو اپوزیشن کے لوگ تھے، نون لیگ کے لوگ، وہ آ کے یہ کہتے تھے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہوتی ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے آپ جتنے دھرنے کر رہے ہیں، جتنے احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ 2000 احتجاج کا تو جو تحریک انصاف کا احتجاج تھا وہ تو تھا بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، لیکن اس کے زور سے بھی حکومت نہیں گئی. تو مجھے نہیں لگتا اسٹریٹ ایجیٹیشن کی وجہ سے حکومتیں فوری طور پہ جا سکتی ہیں. آپ اس سے پریشر ضرور کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم حکومت میں واپس آ جائیں گے، ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ ہمیں مل جائے گا، وہ نہیں ہونا. تو بہرحال جو بھی اب ان کے پاس اسٹریٹجی ہوگی، ایک طرف سے وہ سڑکوں پہ پریشر بلڈ کرتے رہے پارلیمنٹ سے، وہ اس میں وقت تو لگے گا، بات چیت کے ذریعے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکلی اسٹریٹجائز کر کے ہی وہ ہوگا. صرف سولی آخری کال دے کے مجھے نہیں لگتا کہ وہ وقت آیا ہے، نہ اس میں کوئی کامیابی. اچھا، سو منیب، آپ ذرا یہی جو نقطہ تھا، یہ جو ٹائم پیریڈ پولیٹیکل سکور کارڈ کا، اس کو اگر ہم گورنمنٹ کی طرف لے جائیں، فروری 9 کو جو پی ایم ایل این ہے، خاص طور پر میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا، میرے خیال میں اس کے لیے لو پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جی یہ تو الیکشن ہمارا ہے. اور پھر جو کچھ سامنے آیا اور جس طریقے سے ووٹ پڑا،
میرے خیال میں اس دن جو ڈائی ہارٹ سپورٹر بھی تھے پی ایم ایل این کے وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اس جماعت کا جو ہے وہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک لگ گیا رگڑا. اس لو پوائنٹ سے آج جہاں پہ پی ایم ایل این اور گورنمنٹ کھڑی ہے, آپ کے خیال میں نیٹ گین ہوا ہے یا وہ وہیں پہ کھڑے ہیں یا نیٹ لوز ہوا ہے؟ اب میرے خیال میں تو فہد صاحب ان ٹرمز آف پاور پالیٹکس نیٹ گین ہوا ہے. وہ گورنمنٹ میں آ کے مزید مستحکم ہوئے ہیں, اور جو چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو ایمنسلی بینیفٹ کیا ہے, میں اگر پہلے پروونشل لیول پہ بات کروں کہ وہ جو سارے وہ ڈاؤٹس تھے کہ جی اچھا ہوگا, مریم نواز شریف صاحبہ کو بنا رہے ہیں ہر فرسٹ الیکٹڈ آفس, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میں آئی ایم کمپلیٹلی ڈس ریگارڈنگ دی پروسیس آف دی الیکشن اور دی کوسچنز اباؤٹ دی الیکشن, میں اس کی بات نہیں کر رہا سنس ہم پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں پی ایم ایل این نے بڑا گین کیا ہے ان دیٹ سینس کہ وہ مریم نواز شریف نے ہینڈز آن قسم کی گورننس کو, کہ میں تو ادھر لاہور میں رہتا ہوں تو مجھے تو آئی پرسنلی سی 2-3 چیزیں بڑی ایویڈنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ شی از ہینڈز آن, صبح پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کام کیسے چل رہا ہے. کوئی اسکینڈل ابھی تک, ہم تو ظاہری بات ہے وی کیپ فشنگ فار دیز تھنگس, نہیں آیا. اب شہزاد از آلسو اے ویری ریسپانسبل جرنلسٹ, ان کو بھی اپنا بہترین پروگرام کرتے ہیں. آئی تھنک کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی. ہاں ایک لیجسلیشن ہے, کچھ اور ایشوز ہیں, اسٹائل آف گورننس وی آلویز کرٹیسائز آن دیٹ کہ وہ پاور سینٹرلائزیشن اینڈ آل دیز تھنگس. بٹ مجھے جو چیز نظر نہیں آئی وہ یہ کہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے پیسے کوئی نہیں لے رہا, کوئی ٹھیکوں میں پیسے نہیں کما رہا, کوئی وہاں پر کوئی اللے تللے والے کام نہیں ہو رہے. پروجیکٹس بے شمار ہیں جو لائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ سیاسی حکومت ہے تو اس نے پاپولزم تو کرنی ہے, اس میں میاں نواز شریف کی تصویر بھی بیچنی ہے, مریم نواز شریف کا نام بھی بیچنا ہے. سو ایک انہوں نے وہ تو گین کیا ہے. ٹھیک, جو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پورے نظام نے دیا ہے پی ایم ایل این کو, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی بے پناہ سپورٹ, اور وہ شہباز شریف صاحب کو بھی ملی ہے, وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ملی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت کیونکہ سینٹر میں تھی اور بہت ہی اڑی جڑی قسم کی ایک کولیشن ہے, اس کو بڑا اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے پھر ان ایوری وچ وے ریسیپروکیٹ بھی کیا ہے. اور اس وقت جو ایز وی اسپیک بڑا ایک آئیڈیل سا ماحول ہے. جو امپریشن بیچ میں آتا رہا اور یہ کہا گیا کہ نہیں کوئی ڈسلوژنڈ ہے شہباز صاحب سے کہ جی فیصلے نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہو رہے. سو آئی ہیو آسکڈ مینی سورسز کہ جی کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے, بیکاز یہ پھس پھس تو شروع ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کا دور تھا, ایون آفٹر سے 8-9 مہینے کے بعد اچھا کہ یار یہ مسائل آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, لیکن یہاں ابھی تک آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. سو مجھے تو لگتا ہے کہ ان ٹرمز آف پاور پالیٹکس دے ہیو گینڈ امینسلی. اوکے, اچھا اب میرے پاس بالکل آؤٹ آف ٹائم, بٹ جسٹ 30 سیکنڈز ایچ میکسم, اگر آپ دونوں مجھے اوبلائج کریں, بیکاز یو دونوں آپ منجھے ہوئے اینکر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کتنا ٹائٹ ہوتا ہے. شہزاد, سوال میرا اب یہ کہ یہ دونوں چیز ہم نے پہلے پی ٹی آئی سے موازنہ کیا اور گورنمنٹ کا گورنمنٹ سے کیا ٹائم لائنز پہ. اب اگر آپ اوور آل دیکھیں کہ اس ٹائم آج کے دن جو گورنمنٹ / اسٹیبلشمنٹ ہے اوور آل اس کا اپر ہینڈ ہے یا ابھی بھی پی ٹی آئی کا اپر ہینڈ ہے؟ بریف آنسر. جی, ان کا حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا اپر ہینڈ ہے. ایک تو اکنامک پرفارمنس نون لیگ کی اپنی ایکسپیکٹیشن سے بہتر گئی ہے, تو اس کا ان کو بینیفٹ سیاسی ہوگا نہیں ہوگا یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا, لیکن ایز آف ناؤ انہوں نے جو اسٹیبلٹی کی ہے یہ بہتر ہے. دوسری طرف جو بھی خطرات تھے حکومت کو کہ ٹریبیونلز کے ذریعے, کورٹس کے ذریعے, وہ بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس کو خطرہ نہ ہو. اس لحاظ سے تو ان کو ضرور فائدہ ہوا ہے. لیکن دیکھیں اٹس ناٹ آل اباؤٹ پرفارمنس. جو پرسیپشن وائز جو مجھے لگتا ہے پولیٹیکلی نون لیگ کو نقصان ہوا ہے وہ ووٹ کی صورت میں ہمیں نہیں پتا کہ کس حد تک اور ان کو افیکٹ کرے گا, وہ ہے کہ جو آپ کا ایک نیریٹو تھا کہ ڈیموکریسی کے بارے میں, جمہوریت کے بارے میں, وہ سارے جن کی آپ بات کرتے تھے اس پہ وہ مسلسل کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس ملک میں اس کا ان کو نقصان نہ ہو. منیب صاحب, کس کا اپر ہینڈ ہے, پلڑا کس کا بھاری ہے اس وقت مجموعی طور پر, گورنمنٹ / اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان تحریک انصاف؟ بات یہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, جن کے پاس طاقت ہے انہی کا پلڑا بھاری ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی حکومت کو انسولیٹ کیا ہے فرام آل دا پرابلمس. تو وہ جب تک یہ انسولیشن رہے گی یہ حکومت بھی رہے گی, اور ایز وی اسپیک وہ انسولیشن بڑی پکی ہے اور اس کو بڑے مضبوط اس پر تالے لگائے گئے ہیں
تو ابھی تو یہی نظام چلے گا, جو مرضی کو ادھر ادھر کر لے, مجھے اور کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بہت شکریہ شہزاد اقبال, منیب فاروق, آپ دونوں کا ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین, یہ اوور آل سکور کارڈ جو ہے ہم کر رہے تھے, میرے خیال میں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملات کہاں پہ کھڑے ہیں. ڈے ٹو ڈے سیاست پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن تھوڑے سے لمبے ٹرینڈز کی بات کریں تو جو ایک مجموعی پکچر ہے وہ کلیئر ہوتی ہے. اور جہاں پہ مجموعی پکچر کی بات ہو رہی ہے تو ہم بریک لے رہے ہیں, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس وقت جو ٹکراؤ کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک فائنل کال آ رہی ہے, ایک وہ فائنلی بالآخر وہ موقع آ گیا ہے کہ جو سڑکوں پہ نکلنا ہے اور ایک بھرپور قسم کی مزاحمت کرنی ہے. تو یہ جو ماحول بن رہا ہے, اس میں کیا یعنی فیصلہ کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ یا آر یا پار, کیا یہ موقع آ گیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد ناظرین, ہمارا آج کا اسپیشل سیگمنٹ ہم ایک جائزہ لیں گے کہ اس مہینے ٹاپ نیوز میکرز کون رہے ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس میں ٹاپ 5 میں کون آتے ہیں, نمبر 5 پہ کون ہے, 4 پہ کون ہے, اور نمبر 1 ٹاپ نیوز میکر اس مہینے کا کون رہا اور کیوں, اس پہ بات کریں گے اس پروگرام میں آفٹر دس بریک. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ایک نیا سیگمنٹ آپ کے لیے آج ہم لے کے آ رہے ہیں, ٹاپ نیوز میکرز. اس مہینے کے سب سے بڑے, سب سے اہم نیوز میکرز کون تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست پہ سب سے گہرا نقش چھوڑا, اور وہ کیوں, کیا وجہ کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. وہ 5 لوگوں کی لسٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان میں سے نمبر 1 نیوز میکر اس مہینے گزرا, جو مہینہ گزرا اکتوبر کا, اس میں کون تھا, اس پہ بات کریں گے کچھ ہی دیر میں. لیکن پہلے ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, ایک طرف بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی قریب ہے, تو دوسری طرف پی ٹی آئی نے احتجاج کی فائنل کال کے لیے کمر کس لی ہے. آج تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات تھی. ملاقات کرنے والوں میں عمر ایوب, زرتاج گل, شبلی فراز, اسد کیسر اور عامر ڈوگر شامل تھے. پی ٹی آئی رہنما اڈیالہ جیل گئے, لیکن ملاقات ہونے نہیں دی گئی. عمر ایوب نے ملاقات نہ ہونے کی وجہ کچھ یوں بتائی. حکام نے اور جیل ملزموں نے بات کی کہ ٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد رات اسی حوالے سے ناظرین, پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کل اپنے احتجاج کے اگلے اور فیصلہ کن مرحلے کا اعلان کرے گی. ہم ان تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں, جبر کے خلاف ہماری لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں. پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے بھی آج فائنل کال کی بات کی. طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک حتمی کال جلد دینے لگی ہے, اور عمران خان 2 چیزوں سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا. ایک, حقیقی آزادی کے سارے ادارے پاکستان کے آئین کے تابع ہیں, اور دوسرا یہ کہ فوری طور پہ انتخابات کروانے کے علاوہ کوئی راستہ پاکستان کو سٹیبلٹی, استحکام دینے کا نہیں ہے. ناظرین, تحریک انصاف کے ماضی کے احتجاج اور جلسوں میں پی ٹی آئی کی قیادت کرنے والے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے بھی آج ہی ایک تقریب سے خطاب میں حتمی اور فیصلہ کن احتجاج کے بارے میں کارکنوں کا لہو گرمایا. پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے, پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا, کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے, عزت سے, قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا. ناظرین, تحریک انصاف احتجاج کی بات تو بار بار کرتی ہے. سڑکیں بند کرنا, ڈی چوک پر دھرنا دینا, اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں احتجاج کے معاملے پر تحریک انصاف کچھ ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے. ڈی چوک احتجاج کے اعلان کے بعد تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ روپوش ہو گئی, صرف ڈرائنگ روم بیانات سے کارکنوں کا لہو گرماتے رہے. علی امین گنڈاپور سرکاری وسائل کی مدد سے اسلام آباد داخل تو ہوئے, لیکن اس کے بعد وہ کہاں روپوش ہوئے, کیسے واپس کے پی پہنچے. جو انہوں نے الف لیلہ کی داستان سنائی, اس پر تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. ڈی چوک احتجاج میں پنجاب کی لیڈرشپ اور کارکنان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. لاہور سے میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر تاحال روپوش ہیں. لاہور کی باقی لیڈرشپ جیل میں ہے. پارٹی کے اندرونی اختلافات
اور تنظیم سازی کے مسائل کی وجہ سے حماد اظہر پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ بھی دے چکے ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف نے جب احتجاج کی کال دی، پنجاب سے لوگ اس تعداد میں نہیں نکلے جتنے نکلنے چاہیے، تو جو لوگ نکلے بھی صحیح ان کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے اتنا زبردست کریک ڈاؤن ہوا کہ اس طریقے سے ان کی جو نمبرز ہیں وہ اپنا امپیکٹ جو ہے کریٹ نہیں کر پائے۔ حالانکہ ناظرین، ماضی میں تحریک انصاف مینار پاکستان جلسوں سے ایک ایسا بینچ مارک سیٹ کر چکی ہے جسے توڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈر شیر افضل مروت بار بار اپنی پارٹی لیڈرشپ پر الزامات لگا چکے ہیں کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور انہیں یعنی کہ مروت صاحب کو قیادت کی طرف سے سنگین نتائج کی وارننگ بھی دی جاتی۔ پہلے شیر افضل مروت کی فواد چودھری سے پنجہ آزمائی جاری تھی، اور آج انہوں نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ کی جس میں لکھا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا میرے خلاف بیان سن کر دکھ ہوا۔ آپ میرے باس نہیں، نہ ہی میں آپ کو جواب دہ ہوں، میں صرف عمران خان اور چیئرمین بیرسٹر گوہر کو جواب دہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ ناظرین، احتجاج کی کال دینا اور پھر کارکنان کو گرفتار ہونے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دینا، جلسے کی تاریخ دینا اور پھر بار بار جلسے منسوخ کرنا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ موجودہ قیادت سے کافی ناخوش ہیں۔ جب پارٹی پہلے ہی آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کے شکار ہے، پارٹی کے اندرونی اختلافات ہر ٹاک شو، ہر سیاسی گلی کی زینت بن رہے ہیں، کیا اس وقت بانی پی ٹی آئی کی ایک کال پر پوری لیڈرشپ کو مضبوط کر پائے گی؟ کیا پارٹی کی موجودہ قیادت جو ہے وہ کارکنوں کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہوگی؟ اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت جو اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو فیصلہ سازی ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ الٹیمیٹلی اس جماعت نے کیا اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست سڑکوں پہ کرنی ہے، یا یہ ہے کہ کچھ ہوش مندی سے کام لے کر اور وہ مزید سسٹم میں زیادہ انگیجمنٹ چاہیں گے۔ یہ وہ ایک طریقے سے ایک مومنٹ آ چکا ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس سسٹم میں اپنی جگہ کیا دیکھتی ہے۔ یہاں پہ لیں گے بریک ناظرین، اور جب واپس آئیں گے تو اس مہینے کے 5 بڑے نیوز میکر کون ہیں اور کیوں ہیں اور کیسے ہیں، اور ان میں نمبر 1 کون ہے، اس بریک کے بعد۔ اور ناظرین، اب وقت آ گیا اس سیگمنٹ کا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اکتوبر کے مہینے کے سب سے بڑے نیوز میکر، وہ 5 کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو ڈیفائن کیا اور اس پہ سب سے گہرا جو ہے وہ امپیکٹ ڈالا، اس کی ہم بات کریں گے۔ اور ان 5 میں سے ہم پہلے شروع کرتے ہیں نمبر 5 کا۔ تو جو ایٹ نمبر 5 ہے جناب محمد اورنگزیب صاحب، وفاقی وزیر خزانہ۔ ناظرین، اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کی معیشت میں بہتری کا سلسلہ مستحکم ہوتا نظر آیا۔ گزشتہ چند ماہ سے اکانومی کے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ کافی حد تک امپروو ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ استحکام اگر ایک عرصے تک رہے گا تو پھر ہی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس بہتری کو مانا بھی جائے گا۔ آج مہنگائی کی شرح بھی کم ہے، روپیہ بھی سٹیبل ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جاری و ساری ہے، ڈیفیسٹس بھی کم ہو رہے ہیں، ریمیٹنسز جو ہیں ان میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی باقاعدگی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، ابھی اس میں کوئی شک نہیں کہ چیلنجز باقی ہیں اور نہایت ہی اہم اصلاحات ہیں وہ بھی ہونا باقی ہیں، مگر ایک ہچکولے کھاتی معیشت کی کشتی کو باحفاظت یہاں تک لے کر آنے میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا مرکزی کردار ہے۔ انہوں نے خاموشی سے ایک پروفیشنل کی طرح کام کرتے ہوئے اکانومی کو اتنا سٹیبل کر دیا ہے کہ اب گروتھ کو بڑھانے کے امکانات جو ہیں ان پہ کم از کم بات ہونا شروع ہو گئی، اور امکانات بھی کچھ حد تک روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اس مہینے کے 5 اہم ترین نیوز میکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب آ جائیں نیوز میکر نمبر 4، اور وہ ہیں جناب فواد چودھری صاحب، تحریک انصاف کے سابقہ وزیر اطلاعات۔ آج کل جو ہے وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، مگر اس کے باوجود وہ پی ٹی آئی کی قیادت پر بھاری پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اکتوبر کے پورے مہینے میں انہوں نے اپنے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کو اتنی چبھتی ہوئی تنقید کا نشانہ بنایا کہ بالآخر بانی پی ٹی آئی کو خود ان کو پیغام بھیجوانا پڑا کہ وہ ایسی تنقید سے گریز کریں۔
तहरीक इंसाफ पर तनकीद तो हुकूमती तर्जुमान भी कर रहे हैं, मगर उनका वो असर नहीं होता जो फवाद चौधरी के अल्फाज का हो रहा है। इसकी पहली वजह तो चौधरी साहब के तीरों का रुख है। उन्होंने चुन चुन कर उन लोगों को हदफ बनाया जो नई क़यादत में शामिल हुए हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने वकला को अपने निशाने पर रखा। ऐसी तनकीद का असर ज़्यादा इसलिए भी हुआ है कि वो बातें जो अक्सर तहरीक इंसाफ के लोग बंद दरवाज़ों के पीछे करते हैं, फवाद चौधरी साहब इन मामलात को कैमरों के सामने ले आए। यूं फवाद चौधरी एक तरीके से वन मैन आर्मी बनकर उभरे और पार्टी के बड़े बड़ों की उन्होंने चीखें निकाल दी। चौधरी साहब की इस चुपती हुई तनकीद से तहरीक इंसाफ की पॉलिसी भी कुछ हद तक तब्दील होती नजर आ रही है। इसलिए नाज़रीन, फवाद चौधरी हमारी न्यूज़ मेकर लिस्ट में इस महीने के लिए नंबर 4 पर है। और नंबर 3 पर है आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर कानून। नाज़रीन, लगभग 2 माह से 26वीं तरमीम पाकिस्तान की सियासत पर छाई रही। इस हवाले से जो तरमीम का पहला जो 56 नुकाती ड्राफ्ट आया था, जब वो मंजर आम पे आया तो उसने हर तरफ खलबली मचा दी थी। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि उस ड्राफ्ट का मुसन्निफ कौन था। उसके बाद से मुज़ाकरात का जो सिलसिला चला, उसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का एक अहम तरीन किरदार था। तरमीम की शिकों की बारीकियाँ हों या उनसे जुड़ी कानूनी पेचीदगियाँ, मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खामोश लेन देन, वज़ीर कानून ने मामलात को हुकूमत के मफाद के ऐन मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। मगर इस तरमीम के पास होने के बाद उनके ज़िम्मे एक और काम था, और वो था वकला बरादरी को ऐसे राम करना कि वो मुत्तहिद होकर हुकूमत मुखालिफ मुहिम न चला दें। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो था वो एक इम्तहान था। हामिद खान ग्रुप की शिकस्त और आसमा जहांगीर ग्रुप की जीत में आज़म नज़ीर तारड़ की बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके पीछे वज़ीर साहब की लंबे अरसे से वो कोशिशें जारी हैं जिनमें वो मसरूफ़ थे, और बिल आखिर वो रंग ले आए। इसलिए हमारी इस न्यूज़ मेकर लिस्ट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तीसरे नंबर पर बराजमान है। और नंबर 2 पर अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। संगजानी के जलसे में धुआंधार तकरीर हो या सूबाई हुकूमत की मशीनरी के साथ रुकावटें हटाने का मिशन, लाहौर जलसे पर जारहाना कैंपेन हो या डी चौक पर बैठने के लिए सर धड़ की बाजी लगाना, केपी हाउस से गायब होना हो या पुरस्कार तरीके से सूबाई असम्बली में नमूदार होना, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता कई हफ्तों से तहरीक इंसाफ के सबसे एक्टिव और सबसे हाई प्रोफाइल लीडर बनकर उभरे हैं। चाहे बानी चेयरमैन से अहम तरीन गाइडलाइंस देना हो या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना, अली अमीन साहब ने अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई है कि उनके पास सरकारी इख्तियारात भी हैं और बानी चेयरमैन के अता किए इख्तियारात भी। अली अमीन शायद इस्टेब्लिशमेंट और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान सबसे मौसर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई में भी उनका एक मरकजी रोल था। ये कहना गलत ना होगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से वो बानी पीटीआई के बाद सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल और इफेक्टिव लीडर है। इसी वजह से हमारी इस अहम तरीन न्यूज़ मेकर लिस्ट में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर साहब दूसरे नंबर पर है। और नाज़रीन, इस महीने के सबसे बड़े न्यूज़ मेकर, नंबर 1 न्यूज़ मेकर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। अक्टूबर के महीने में आईनी तरमीम का खूब चर्चा रहा और हुकूमत ने बिल आखिर 26वीं तरमीम पास करा ली। लेकिन तरमीम के पहले 56 निकाती मुसव्वदे से लेकर नाज़रीन उसकी कांट छांट करने तक इस सारे मामले में मौलाना फजल रहमान जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने रहे। मौलाना का घर सियासी बैठकों का मरकज़ बना रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, और अगर अपोजिशन की बात करें तो बैरिस्टर गौहर से लेकर साहबजादा हामिद रज़ा तक सारे मौलाना की चौखट पर हाज़िरी देते रहे। चंद माह पहले तक मौलाना जो है वो पीटीआई से बातचीत करना उनका मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वही पीटीआई क़यादत जो है वो मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ती नजर आई। मौलाना ने अपोजिशन और हुकूमत दोनों के खूब चक्कर कटवाए। वो हुकूमत जो पहले आईनी तरमीम का मुसव्वदा दिखाने को तैयार नहीं थी, मौलाना को मुसव्वदा दिखाने पर रजामंद हो गई और बिल आखिर मौलाना साहब ने अपनी मर्जी की शिकें शामिल करवा के और मुतनाज़ा शिकें निकलवा कर हुकूमत को ज़ेर कर ही लिया।
اسی لیے ناظرین نیوز میکرز آف دا منتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نمبر 1 نیوز میکر ٹھہرے۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ٹاپ 5 نیوز میکرز آف دا منتھ۔ ایک بار پھر ان کی لسٹ جو ہے وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 پر ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، نمبر 2 پر ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب، نمبر 3 پر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، نمبر 4 پر فواد چودھری صاحب، اور نمبر 5 پر محمد اورنگزیب صاحب۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔